ایک دن یونیورسٹی سے 15 منٹ کی واک پر واقعہ کیفے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی، لیکن اسے جواب دے دیا گیا تھا کہ انہیں ضرورت نہیں۔ اب ضرورت ہے کا بورڈ کیفے کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے پہلے کیفے میں بیٹھ کر کافی پی، پھر کاؤنٹر تک آئی۔ اسے یہاں کام تو فوراً ہی مل سکتا تھا، لیکن صرف ایک مسئلہ تھا، اور کافی بڑا مسئلہ تھا۔ جو ویٹرس اسے نظر آ رہی تھی انہوں نے گھٹنوں تک اسکرٹ پہن رکھا تھا، جو ایک مشہور کافی کے لیبل جیسا تھا، یعنی کمپنی کا چلتا پھرتا اشتہار تھی وہ۔ اسے اشتہار سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ اسکرٹ تو نہیں تھی نہ پہن سکتی، اور جو حالات جا رہے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس واحد نظر آنے والے ضرورت ہے کہ موقع کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے دراز قد فرہبی مائل گورے چٹے انگریز سے بات کی۔ اس نے امراہ سے چند سوالات پوچھے اور اسے ہاں کہہ دیا۔ وہ خوش ہونے کے بجائے اسے دکھ سے دیکھنے لگی۔ یعنی نوکری ملی بھی تو کون سی، جس پر شاید ابھی انکار ہو جائے۔ جب وہ اس کی اگلی بات سنے گا، مجھے اس کام کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اگر مجھے یہ نوکری نہ ملی تو میرا مستقبل بہت بری طرح سے تاریک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی طرف سے انگریز کو جذباتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تمہیں کام پر رکھ لیا ہے۔ وہ جذباتی نہیں بلکہ سمجھداری سے گویا ہوا۔ میں اسکرٹ نہیں پہن سکتی، میں جینس پر یہ شرٹ پہن لوں گی بس۔ اس نے ویٹرس کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو۔ تو وہ واقعی زبردست سمجھدار انسان ہی تھا۔ اس دنیا کے روشن مستقبل کے لیے کیا آپ صرف اس نامکمل لباس کو نظر انداز کر کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی اس لڑکی پر ایک احسان نہیں کر سکتے؟ دنیا کا ہر انسان علم حاصل کرنے والے کی عزت کرتا ہے۔ مجھے صرف اپنے روشن مستقبل کی فکر ہے۔ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ اس نے اسے گھورا۔ یورپ میں کبھی بھی کسی سے بھی اتنی جلدی اس کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، وہ برا مان جاتے ہیں۔ میں یہودی ہوں۔ امراہ کی سیٹی گم ہو گئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ وہ اپنی زندگی کے پہلے یہودی انسان سے مل رہی تھی۔ مجھے گھورنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ دیکھیے جناب، اگر آپ مجھے کام دیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے کہ ایک یہودی نے ایک مسلم کا احترام کیا، اس کی اخلاقیات کا خیال رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ مزید تعریف اور تعریف، سب آپ کو اپنے سلاخوں پر بٹھائیں گے۔ لیکن مجھے اپنی کرسی پر بیٹھنا ہی اچھا لگتا ہے۔ پھر بھی ذرا سوچئے، یہ یونیورسٹی ایریا ہے، اسٹوڈنٹس آپ کی کس قدر عزت کریں گے۔ ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ سالانہ کنووکیشن ڈے پر آپ کو خاص طور سے مدعو کیا جائے گا اور آپ تقریر بھی کریں گے۔ ایسا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ مجھے کنووکیشن میں جانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ جب آپ جائیں گے تب آپ کو یہ بہت دلچسپ لگے گا۔ وہ کاؤنٹر پر بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں بجانے لگا اور اسے دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اس کی نیلی آنکھیں مزید نیلی ہو گئی۔ میں نے سنا تھا کہ انگریز بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ میں پولش ہوں۔ اس نے انگلی سے تھوڑی کھجائی کی۔ اب آگے کیا؟ مجھے اندازہ تھا، اور ہاں، پولش تو دنیا بھر میں انسان دوست مشہور ہیں، اخلاقیات کی پاسداری کرنے والے، انسانی خدمت میں پیش رہنے والے اور مدد کے لیے کبھی پیچھے نہ ہٹنے والے۔ کیا واقعی؟ ایک پولش ہونے کی حیثیت سے یہ سب مجھے کیوں نہیں معلوم ہوا؟ ویسے تمہاری زبان ہمیشہ ایسے ہی چلتی ہے کیا؟ نہیں، لیکن جو کافی میں نے ابھی آپ کے یہاں سے پی ہے نا، اس کے بعد سے کافی زیادہ۔ آپ مجھے ایک ہفتے کے ٹرائل پر رکھ سکتے ہیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ میں شرط لگا سکتی ہوں، جب لوگ مجھے ایک مسلم لڑکی کو مکمل لباس میں دیکھیں گے تو وہ اس طرف کھینچے چلے آئیں گے کہ یہ ایک انسان دوست انسان کا کیفے ہے۔ یہاں کے مالک نے انسانیت کے لیے نام نہاد اصول کو توڑ دیا۔ کیا واقعی؟ وہ پھر سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کاؤنٹر بجانے لگا۔ بالکل، آزما کر دیکھ لے۔
یہ کہتے امراہ کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، کل سے آ جانا، تمہیں اصل کا 50% ملے گا، مجھے منظور ہے۔ ویسے آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا ہی کہ روزانہ اس کیفے میں کتنے لوگ آتے ہیں۔ امراہ کی ذہانت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں 10 سال سے یہ کیفے چلا رہا ہوں، سال میں صرف ایک بار آنے والوں کو بھی پہچان لیتا ہوں۔ میرا مطلب تھا کہ اگر کل زیادہ لوگ آئیں تو مجھے معلوم ہو جائے گا۔ وہ آنکھوں کو اندر کی طرف لے جا کر مسکرایا اور یہ مسکراہٹ اس پر جم کر رہ گئی۔ وہ گھر گئی تو اس نے شرلی، عذرا وغیرہ سب سے کہہ دیا کہ کل ہر صورت وہ خود اور اپنے دوستوں کو لے کر اس کے کیفے آ جائیں۔ ان چاروں نے آنے کا وعدہ کر لیا سوائے ہانا کے، اور انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوشش کر کر اپنے 1 یا 2 دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ صبح وہ دائم اور نوال کے پاس بھی گئی، انہیں سب سچ بتا دیا۔ دائم کتنی ہی دیر بے یقینی سے اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر ہنسنے لگا۔ تم نے کس چالاکی سے یہ سب کیا ہے نا؟ کرنا پڑا، اس نے کندھے اچکائے۔ میں اپنے ہم جماعتوں اور دوستوں کو بھی کہہ دیتا ہوں۔ کتنے دن کا ٹرائل ہے؟ 1 ہفتے کا۔ اگر روز 8-10 لوگ آئیں تو 8-10 تو کم ہے، آخری دن تک میں تمہیں کافی زیادہ کر دوں گا۔ یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر یوں، پہلے دن 10، دوسرے دن 15، پھر 18، 20، 25 اور آخری دن پورے 3 کم 50 اسٹوڈنٹس وہاں کافی پینے کے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کی حد ہی کر دی۔ وہ کافی پیتے جاتے، کاؤنٹر تک آتے جاتے۔ کتنے نوبل انسان ہیں آپ، مسکرا کر کہا جاتا۔ آپ نے ایک مسلم خاتون کو بغیر کسی امتیاز کے نوکری دی۔ آپ جیسے انسان دوست لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں۔ ہم سب ضرور اپنے پروفیسر سے آپ کی تعریف کریں گے۔ آپ کو ہمارے کنوکیشن ڈے میں ضرور آنا چاہیے۔ فرشتہ صفت انسان ہے آپ، بلکہ فرشتہ ہی ہیں۔ ایسے انسان آج کل ناپید ہیں۔ اب ہم ہر روز صرف یہاں ہی آیا کریں گے کافی پینے۔ 6 دن ہر پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وہ مسکراتا رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ڈرامے دیکھے، لیکن ان 6 دنوں میں یونیورسٹی والوں نے میرے کیفے میں جو ڈرامہ سیشن کیا وہ سب سے شاندار رہا۔ وہ بلند باغ کہہ کے لگا رہا تھا۔ وہ مایوس کھڑی کاؤنٹر پر ہاتھ رکھے اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا تو خیال تھا کہ اس کا پلان کامیاب رہا، لیکن یہ کیا؟ تم ایک کاروباری انسان کو الو نہیں بنا سکتی، رائٹ۔ اس نے کمزور سا رائٹ کہا۔ پر تم ایک کاروباری انسان کو متاثر ضرور کر سکتی ہو، رائٹ۔ وہ مسکرانے لگی۔ دیکھو مس اخروٹ، میں تمہیں یہاں ایسے نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا اور امراہ بھی۔ اس کی خوشی اڑن چھو ہو گئی۔ کافی کمپنی اس ڈریس کے لیے مجھے پے کرتی ہے، اور اس کیفے کے 50% مالکانہ حقوق کمپنی کے پاس ہی ہیں، لیکن کیونکہ میری دلچسپی بڑھ گئی ہے کہ میں یونیورسٹی کے کنوکیشن میں بلایا جاؤں، تو میں تمہیں عارضی طور پر یہاں رکھ سکتا ہوں جب تک تمہیں کہیں اور نوکری نہیں مل جاتی۔ تم یہاں کام کر سکتی ہو، لیکن اگر کمپنی نے اعتراض کیا تو مجھے تمہیں فوراً نکالنا ہوگا۔ کمپنی اعتراض نہیں کرے گی، وہ خوشی سے نہال ہو کر بولی۔ کیوں؟ تمہیں کیسے پتا؟ میں دعا کروں گی کمپنی اعتراض نہ کرے۔ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتی کہ تمہیں کہیں اچھا سا کام مل جائے؟ وہ بھی میں کر رہی ہوں ساتھ، لیکن فی الحال مجھ پر یہی دعا واجب ہے کہ کمپنی اعتراض نہ کرے اور مجھے اخروٹ مت کہیے۔ آپ مجھے مس چلغوزہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مجھے چلغوزے بہت پسند ہیں۔ وہ خوشی سے بولتی چلی جا رہی تھی۔ کیفے سے باہر مانچسٹر کی سڑکوں پر اترنے والی رات اس رات بہت روشن تھی، اور جب سیاہی سفید ہو جائے، راتیں روشن ہو جائیں تو زندگی کی شاخوں سے نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، خوشبو دیتی ہوئی، پھولوں پھلوں سے لدی ہوئی۔